یار آج کل کی 21st سینچری میں جتنے سوشل میڈیا بڑھ گیا ہے, جتنے نوٹیفیکیشنز آن ہو گئی ہیں, ڈسٹریکشن اتنی تباہی ہو گئی ہے, اتنی یعنی وائل یو آر ڈرائیونگ یو آر آلویز آن ٹیکسٹ میسیجز اور کال, وائل یو آر ود دا فیملی آپ کا ذہن کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. تو ڈسٹریکشن سے آج کل کے دور میں بچنا اور فوکس اچیو کرنا, آئی تھنک دس ہیز بیکم ون ہیک آف ٹاسک فار اس. ڈسٹریکشنز ہیو آلویز بین دیئر آئی تھنک, ہے نا, لیکن آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا شاید سوشل میڈیا ایڈوینٹ سے تھوڑا سا زیادہ فوکس کم ہو گیا. ایگزیکٹلی ڈسٹریکشنز بڑھ بہت گئی نا, ٹائپ آف ڈسٹریکشنز. انفیکٹ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے یہ کرس بیلی کی, ہائپر فوکس کے نام سے. تو اس نے بڑے مزے کی اس نے ایکسپلینیشن اس کی, میں ایک ٹاک بھی سن رہا تھا, ہی واز ایکسپلیننگ کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا وی آر مائنڈز آر ڈسٹریکٹیڈ, آر برینز آر ڈسٹریکٹیڈ. تو اس نے نا کہہ رہا تھا کہ وی آر ناٹ ڈسٹریکٹیڈ, وی آر بیسکلی اوور اسٹیمولیٹیڈ. سو اینڈ واٹ از ہیپننگ از کہ ہمارا دماغ, ہم لوگ تو نا وی ایٹ ون مومنٹ ان ٹائم نا وی آر, ہمارے جتنے بھی سینسری ان پٹس ہیں, ہم لوگ 11 ملین بٹس آف انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں ایٹ ایوری سیکنڈ, جس میں سے ہمارا کانشیس برین ہے وہ رفلی 40 to 60 کو پروسیس کرتا ہے. اینڈ اس میں سے پھر ہم لوگ کچھ اس میں سے بھی بلکہ کہتے ہیں جو ریئلی جس پہ اٹینشن زیادہ ہوتی ہے وہ 3 سے 4 یا ایٹ ون مومنٹ ٹائم ہم ایک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہو گیا کہ جب ہم سیل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دڑ ڈھیروں انفارمیشن لے رہے ہیں اور دماغ میں جائی جا رہی ہیں چیزیں, ہماری بریک نہیں مل رہی. سو وی آر کانسٹنٹلی اوور اسٹیمولیٹڈ, جس کی وجہ سے وی آر آلویز آلموسٹ ڈسٹریکٹڈ, ایک کام پہ فوکس نہیں ہو پا رہا نا. انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے ویسے برین والی نا. 86 بلین نیورونز ہوتی ہیں ہمارے برین میں. نیورونز بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جن میں نیورو ٹرانسمیٹرز ٹریول کرتے ہیں, وہ پورا ایک الیکٹرک سسٹم ہے آپ سمجھ لیں. لیکن یہ جو جتنی بھی چیزیں برین گیدر کر رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا, سب کانشیس مائنڈ بھی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس میں چلی جا رہی زیادہ, تاکہ آپ کو کانشیس ایفرٹ نہ کرنی پڑے. بہت ساری چیزیں جو آپ نئی دفعہ پہلی بار ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو ان میں آپ کو کانشیس ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے, نالج ہے, کہ جیسے دیکھیں پہلے خاص کر اگر آج ایج جو یوتھ ہیں ان کی بات کی جائے تو دیور ویڈیوز بیک دین کے آدھے گھنٹے کے ویڈیوز ہیں, وہ شرنک ہوتے ہوتے 5-6 منٹ کے ویڈیوز آنا شروع ہو گئے. اب اس کو بھی اگر آپ شرنک کر لیں تو 1 منٹ کے میرے خیال سے ویڈیوز تھے, اب وہ 30 سیکنڈس پہ آ گئے ہیں, اور وہ بھی ریلز بارے نو, اب اللہ نوز بیسٹ کہ اب اگلی دفعہ بھی کیا ہونے والا ہے. تو you just keep on swiping and all, اور یہ zombie scrolling چل رہی ہوتی ہے. There's so much dopamine that we need. ہمارے ڈوپامین سینٹرز اتنے انفلیٹ بڑے ہو گئے ہیں کہ ابھی ہمیں جو پہلے 10 سال پہلے جو ڈوپامین سیٹسفائی کرتا تھا وہ ابھی نہیں کرتا. ناؤ وی نیڈ ڈوپامین رش ایوری 10 seconds, ایوری 15 seconds. اور ہمارے جو ذہن میں نا برو دیکھیں, ریسرچ کے مطابق 35,000 choices we make in a day. 35,000 choices we make in a day. کہ اس کو لائک کرنا ہے نہیں کرنا, نیچے جانا ہے, اس کو رپلائی کرنا ہے نہیں کرنا, اس کی کال ابھی اٹھانی ہے نہیں اٹھانی, یہ ادھر سے گزرنا ہے یا مجھے ادھر سے گزرنا ہے. 35,000 choices اور 70,000 to 140,000 تھاٹس ہمیں آتی ہیں, یعنی آ رہی ہوتی ہیں. اور یعنی یہ کانشیس تھاٹس ہیں, سب کانشیس تھاٹس تو بہت لاکھوں میں آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ واٹ ہیز ہیپن ٹو اس از کہ ہم ان سب کو جو ہے نا, وائی یو فیل اسٹریسڈ, لوگوں کے نا یہاں پہ پین ہوتا ہے, لوگوں کو نا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میری لائف میں ہر چیز سیٹ ہے بٹ کیوں میں اسٹریسڈ فیل کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو سو مچ ان دیئر برینز کہ وہ پروسیس وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. آپ کبھی سی پی یو پہ 5-6 کام کٹھے کھول دینا, وہ اس کی جو ہے نا وہ دھوئیں نکل جاتی ہیں. ہمارے برین کے ساتھ بھی. لیکن سائنس میں نا یہ ابھی تک ہم یہ ڈسکور نہیں کر پائے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا کمپیوٹ کیسے ہوتی ہے مائنیوٹ لیول پہ, ہاؤ از اٹ آل کمپیوٹیڈ دس ساری انفارمیشن, یہ ابھی تک سائنس ڈسکور نہیں کر پائی. اور سائنٹیفک سرکلز میں نا یہ ڈسکشن ایون بہت زیادہ ہے کہ واٹ ایکچولی از کانشیسنیس. مطلب سرکلز بیٹھ کے اکیڈیمیا کے لوگ 3-4 لوگ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کانشیسنیس کیا ہے. اگر اسپیس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے, کوئی باڈی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایئر اسپیس میں کوئی کانشیسنیس ہے؟ کیونکہ بیکٹیریل لیول پہ کچھ ایسے آرگنیزمس بھی ہیں جو کہ کانشیسنیس ان کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ فوڈ ہوتی ہے وہ فوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور فوڈ کو انگلف کر لیتے ہیں.
اور جب وہ فوڈ لے لیتے ہیں تو پھر ان کا پیس سلو ہو جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ موو کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ فوڈ کنزیوم ہو جاتا ہے دے اگین کیپ موونگ وداؤٹ ہیونگ اینی سینسری فیکلٹی. یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہ دس از وین اٹ کمز ٹو فوڈ, یعنی جب آپ کچھ کھاتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ جو بیکٹیریا ہے یا جو آرگینزم ہے وہ کچھ کھاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از سو مچ ڈسکشن آن ایون سچ تھنگز لائک واٹ از ریالٹی, ڈز ریالٹی ایون ایگزسٹ. ہاں یہ تو خیر فلسفی اس کے اندر تو عجیب عجیب ڈسکشنز ہیں. بٹ جہاں تک یہ ہمارے جو جنرل ہے نا سیل فون سے اور فوکس اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ, ان سے بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈیز بہت ساری ہوئی بھی ہیں. بلکہ ایک ہمارے اس برین سے ریلیٹڈ تھا کہ آئی تھنک 2012 میں ہارورڈ کی اسٹڈی تھی انہوں نے نا 5000 لوگوں کو اوور 80 کنٹریز ان کو اسٹڈی کیا, اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کتنا ان کا نا برین وینڈر کتنا کر رہا ہوتا ہے, وینڈرنگ نیس کتنی ہے. تو وہ آ رہا تھا کہ جو رینڈم تھاٹس اور چیزیں ہوتی ہیں وہ تقریباً 47% آف دا ٹائم ہمارا دماغ نا رینڈم چیزوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے, لائک کانشیسلی ہمارا یہ دس از دا کانشیس برین. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نارملی اگر آپ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو بیسکلی یو آر گیونگ می 50% رفلی یور اٹینشن, 50% اٹینشن آپ نہیں مجھے دے رہے ہوتے ایوریج آؤٹ. تو وہ کہتے ہیں, اور آلدو ایک چیز یہ ہے کہ جو وینڈرنگ ہے نا ایک علیحدہ پورا کانسیپٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز جب آپ وینڈرنگ کرتے ہیں دیٹس وین یور کریٹیوٹی کمز ان. یور برین از اے ویری پاورفل آرگن. میں ایز اے لیمن اگر میں اپنی بات کروں نا, نہیں سیریسلی, اب دیکھیں جب بندہ جم جاتا ہے نا, اچھا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, یو نو دیر از دس جو ڈوین جانسن ہے دا راک, وہ کہتا ہے نا فوکس, اس کا یہی سلوگن ہے فوکس, اینڈ اٹ ریئلی یو نو اٹ ریئلی مینس سم تھنگ. آپ ایکسرسائز لگائیں, آپ ایکسرسائز لگا رہے ہیں, آپ بالکل فوکس ہو کے لگا رہے ہیں, اس کے ریزلٹس چیک کریں. اور ایک آپ رینڈملی ایکسرسائز لگا رہے ہیں, آپ کہیں کبھی سے بات کر رہے ہیں, آپ کچھ ہو سکتا ہے کوئی بندہ میوزک سن لے یا کوئی اور لیکچر سن رہا ہے فار ایگزامپل, اگر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے برو ریزلٹس میں فرق آئے گا, پتہ ہے آپ کو. اور یہ آپ کے برین کے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ فوکس ہوتے ہیں نا, حالانکہ چیز وہی ہے, ایفرٹ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, اور ریزلٹس دیکھیں اس میں. اس کانسیپٹ کو نا آج کل بڑا اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور پھیلایا بھی جا رہا ہے, مائنڈ فلنس کا جو کانسیپٹ ہے, بینگ مائنڈ فل آف دا پریزنٹ. یعنی مائنڈ فلنس کو اگر میں سمپل ڈیوائڈ کروں کہ نوئنگ ویئر یو آر سٹنگ, نوئنگ ایگزیکٹلی واٹ تھاٹس آر کمنگ ٹو یور مائنڈ, آپ کے باڈی میں آپ کو خارش کہاں پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کو اٹینشن فوکس کے ساتھ ملٹی ٹاسکنگ نہ کرنا, یونٹ ٹاسکنگ کر کے. یو نو واٹ, ایون اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ جو لوگ مائنڈ فل ایٹنگ کرتے ہیں نا وہ اوبیسٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں. دیئر اسٹمک گیوز دیئر برین اے کوئک سگنل کہ یو آر فل رائٹ ناؤ. جو لوگ ان مائنڈ فل ایٹنگ کر رہے ہیں, مووی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ خبریں سن رہے ہیں اور وہ کھائی جا رہے ہیں, دا ڈیلے از دیئر ان giving the signaling or resulting in obesity اور digestive problems ہے. ابھی اتنی اب یہ کہہ لیں کہ ایپیڈیمک ہو گیا ہے, بڑوں کی بات کو چھوڑ دیں, اگر بچوں کو دیکھ لیں برو 7-7 گھنٹے جب وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, یقین کریں وہ ان کا جو باڈی ہے اتنا ٹیمپریچر اوپر چلا جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, اور اتنے وہ کھا رہے ہیں, کبھی کچھ برگرز چل رہے ہیں, پیزاز چل رہے ہیں. دیکھا ہے کہ بچوں کو کھانے کے ٹائم پہ سیل فون لازمی دینا, یہ ایک ایڈکشن بن چکی ہے, کسی بغیر کھاتے ہی نہیں ہے بچے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ہی واز آلویز مائنڈفل آف ہز پریزنٹ سچویشن. اسٹڈیز بھی یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کا جو ایون آپ فار ایگزامپل اس کو بولتے ہیں یعنی مائنڈ فلنس بیسڈ تھراپیز, ٹھیک ہے, یا مائنڈ فلنس بیسڈ انٹرونشنز بولتے ہیں, MBIs بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پوری ایک ایون مائنڈ فلنس بیسڈ کوگنیٹو تھراپی بھی ہے. یہ بلکہ ویسٹ میں تو بہت پک اپ کر کے بھی ہے کہ جس میں یو ریڈیوس یور اسٹریس لیول بائی mindfulness based interventions. You don't overthink your past, اور اتنا آپ future کے بارے میں اتنا stress نہیں ہوتے. You try to live in your present. It's more than that. It's actually waiting and realizing کہ میں ابھی کدھر بیٹھا ہوا ہوں, کیا سوچ آ رہی ہے میرے اس میں, کھانے کے ٹائم پہ فوکسڈ ہونا. آپ کو ہمارے ذہن میں جو ایک ایمگڈیلا ہے اس کے اندر جو گرے میٹیریل ہے وہ MRIs والے تھرو کیا گیا جو ہمارے نا اسٹریس لیولس میں ڈیل کرتا ہے. اٹ شرنک اینڈ ریڈیوسڈ بیکاز آف مائنڈفل بیسڈ انٹرونشنز کہ آپ فوکسڈ ہو, آپ کے اسٹریس لیولس کم ہوتے ہیں, آپ کی امیونٹی امپروو ہوتی ہے, آپ کا یعنی ہیپینس برو. جی
MBIs کے through یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ہمارا جو اسٹریس لیول ریڈیوس اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ مائنڈ فل ہے نا تو آپ ایک کام پر فوکس کر رہے ہیں. بیسکلی مائنڈ فلنس کی ایک سمری ہے کہ اگر ہم جیسے بھی ہم بیٹھے نا, سو وی آر ناؤ فوکسنگ آن دس ڈسکشن, ہمارے ذہن میں کوئی اپنے گھر کا کام نہ چل رہا ہو, یہاں پہ کوئی سیل فون نہ ہم چیک کر رہے ہوں, ہمارا اٹینشن کسی اور چیز کی طرف نہ ڈائیورٹ, لائک میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے, آپ بات کریں میں آپ کا فوکس ہو کے سن رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. دس از بینگ مائنڈفل. واٹ ہیپنز از کہ دس از یونی ٹاسکنگ. ملٹی ٹاسکنگ لیڈس ٹو ریلیز آف کورٹیسول وچ از اسٹریس ہارمون. جتنا آپ ملٹی ٹاسک کرتے ہیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اچھا میں ایک وقت میں 4 کام کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو تو خود اسٹریس فیل بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ہاں پروڈکٹیوٹی, کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا اچھا ملٹی ٹاسک کروں میں. اور اسٹڈیز اس پہ ریسرچ ہوئی ہے لوگوں پہ, جو لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر کہ ان کی ایکچولی پرفارمنسز آر سم آف دا ورسٹ پرفارمنسز. تو وہ کیونکہ ان کا اسٹریس لیول جب آپ کے اوپر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی پروڈکٹیوٹی نیچے آ جاتی ہے. کورٹیسول کو آپ ریلیز کرنے کے لیے نا ایکسرسائز جو ہے اٹس ویری گڈ. یس اٹ ہیز ٹو بی ریلیزڈ سم ویئر. اگر آپ نہیں کریں گے نا تو آپ کا برین ہیلتھ بہت ڈیمیج ہوتی ہے کورٹیسول. وہ پازیٹیو اسٹریس ہے جو کہ آپ نا کمپٹیشن سے اور اس سب سے لے رہے ہوتے ہو, یعنی اور جیسے آپ اس دن شیئر کر رہے تھے کہ جس میں you are in a high level of stress when you are driving and you're checking your messages. یہ برو کتنی بڑا مسئلہ ہے. مجھے ٹریفک پولیس والا بتا رہا تھا کہ طه بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے اس موبائل فون کی وجہ سے ایکسیڈنٹس 90% بڑھ گئے ہیں. پہلے کم ہوتے تھے لیکن آج ہم جتنے ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں نا ان کی 90% جو ریزن ہے نا وہ سیل فون ہے. یار آپ لائٹس دے رہے ہوتے ہیں بندے کو, وہ نہیں ہٹ رہا ہوتا, آپ ڈیسنٹلی لائٹس دے رہے ہیں, وہ ڈیسنٹلی ہاتھ سے تو لگا. مطلب میرا ویسے طریقہ یہ کہ آئی ڈو اٹ ونس, آئی ڈو اٹ ٹوائس and then I do تھوڑی اوپر چڑھ کے بمپر پہ. جب آپ اس کو میں نے کتنی بار یار ریپیٹڈ جب کراس کیا تو بندہ فون پہ تھا یار, فون پہ بہت اب تو کامن ہے. گاڑی ایسے آ رہی ہوتی ہے, آپ فاسٹ لین میں جا رہے ہیں, گاڑی آپ کے اندر آ رہی ہے, آپ اس کو نا سرپرائز کرتے ہو بائی یو نو وہ اچانک سے ٹھیک ہوتا ہے, فون اس کے پاس ایسے ہوتا ہے. اور کتنے لوگ سو آپ کا مائنڈ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتا ہے کہ وین یو آر ڈرائیونگ اینڈ چیکنگ یور سیل فون, اینڈ دس از اے نارمل ہیبٹ ناؤ ڈیز آف دا یوتھ. اور ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کی, ٹھیک ہے, کیا ایون سبحان اللہ میں بتاؤں ہوگا, یہ بڑی ڈسکشن ہے کہ کیا جو دنیا کے موسٹ پروڈکٹیو لوگ تھے وہ یونی ٹاسکنگ کرتے تھے یا ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے. 10-15 سال پہلے ملٹی ٹاسکنگ واز اے پریزڈ کانسیپٹ. ناؤ یہ اس کو نا لوگ تذلیل کی نظر سے یعنی ذلت بڑی جلدی ڈیبنک ہوا ہے. اللہ کے نبی واز آلویز اے یونی ٹاسکر. ابھی جو آپ کو پوموڈوروز ہیں, جو پوموڈوروز یعنی 20 منٹ ٹیکنیک جو ہے, جس میں آپ 20 سے 45 منٹ ایک فوکسڈ کام کرتے ہو, دین یو گیٹ اے بریک فار 5 منٹس, اینڈ دین آپ کا, کیونکہ ہمارا گراف شو کرتا ہے کہ ہمارا جب ہم فوکس ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ, ہمارا فوکس لیول گرتا جاتا ہے. سو ہمارا جو اٹینشن لیول ہے نا, اگر ہم کسی چیز پہ فوکس کر رہے ہوں اور وہ لمبے ٹائم کے لیے ہو تو ہمارا اٹینشن کم ہوتی جاتی ہے اسی چیز کے اوپر. اچھا, کم ہوتی ہے لائک 30 to 45 منٹس, کیونکہ ہم اتنے فوکسڈلی کام کریں. تو اس کے لیے جیسے کہ آپ نا ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس بنائیں 20 سے 30 منٹ کے, اس میں کام کریں, ایون 45 منٹس تک بھی جا سکتے ہیں آپ. پھر گیٹ اے بریک آف 5 to 10 minutes and leave that environment, go call somebody, meet your kids, meet your parents and then come back, اور آپ کا جو وہ فوکس کا گراف نیچے آیا ہوتا ہے نا وہ دوبارہ اوپر سے شروع ہو جائے گا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جس چیز پہ کام کریں نا فوکس پہ کام کریں, فون کو دور رکھیں, اینڈ دین اس میں تو ہماری لائف میں کے دوران ابھی ہماری لائف میں دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ڈسٹریکشنز آ چکے ہیں. یو نو دا مومنٹ یو گیٹ اپ ان دا مارننگ, موبائل آپ کے سامنے ہے, ٹی وی سامنے کھلا ہوا ہے, بمبارمنٹ آف انفارمیشن ہے, پھر آپ جاتے ہیں اسکول میں پتہ نہیں ٹیچرز جو بھی پڑھا رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. میں نے ایکسپیرینس کیا مائنڈ فل ایٹنگ پہ. ہاں جی, ساتھ میں نے نا خود when I was eating food نا, and when I'm stressed, سوچ رہا ہوں مختلف چیزوں کے بارے میں, پلان کر رہا ہوں سب کچھ, نہ کھانے کا مزہ آیا, اسٹریس لیول ہی بڑھتا تھا ہمیشہ. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یار کھانے کے دوران نا, ایون مختلف ایکٹیویٹیز کے دوران, آئی شوڈ ڈو نتھنگ ایٹ آل, میرا برین بلینک ہونا چاہیے تھاٹ سے, اینڈ آئی شوڈ انجوائے, آئی شوڈ فیل کانشیسلی فیل دا ٹیسٹ آف دیٹ چاول اینڈ قیمہ اینڈ دال. اور برو اتنا مزہ آیا. صحیح بات ہے. So you kept eating for longer then? No, it was shorter period of time. In fact, اور آپ چبا کے بہتر کراتے ہیں. انفیکٹ یہ جو مائنڈفلنس کو نا, یہ گورو نے تو اس کو میڈیٹیشن کے ساتھ وہ کافی لنک کر دیا کہ یار اٹس اباؤٹ میڈیٹیشن اور بریدنگ کی ایکسرسائزز چیزیں نا. تو ایک انٹرسٹنگ میں دیکھ رہا تھا, بڑا ان کا کانسیپٹ اور ہے, تو اٹ واز سو انٹرسٹنگ. وہ بندہ کہتا ہے سب لوگوں کو انہوں نے ریڈی کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نا اب آپ نے کانشیس مائنڈفل بریدنگ کرنی ہے. سو ٹیک یور بریتھ, مطلب اس کا برید ان, تو لوگ سارے نا برید ان کریں,
پھر کہے برید آؤٹ, اور کہتا ہے اب آپ نا بریدنگ کے اوپر فوکس کریں اپنا, ٹھیک ہے, اور وہ اس پہ فوکس کر رہا. اچھا, اور میں فوکس کرنے لگ گیا, وہ مجھے بریدنگ ٹیکنیک بہت ہیلپ کرتی ہے. اچھا, اور وہ اتنی, اچھا میں نے بھی خیر کیا, وہ جب کہہ رہا تھا آئی واز ڈوئنگ اٹ مائی سیلف نا, لیکن وہ کہہ رہا نا امیجن دس بریتھ گوئنگ ان, آپ اس کو بریتھ کو امیجن کرو کہ آپ کے لنگز میں جا رہی ہے, لنگز میں کس طرح پھیل رہی. یہ ایون NLP کے اندر بھی اس کو یوز کرتے ہیں, اس طرح کی ٹیکنیکس جس میں سم ون نریٹس اینڈ یو اسٹارٹ ٹو, آپ آنکھیں بند کر کے پورا پروسیس امیجن کرتے ہیں, بٹ زبردست ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے ہپنوسس کا نا. تو پھر کیا ہوا اس میں, لیکن اینڈ میں نا اس بندے کا کنکلوژن جو تھا نا بڑا ڈفرینٹ سا تھا. وہ کہہ رہا تھا ناؤ بی گریٹفل کہ آپ برید کر رہے ہیں. اور میں اس ٹائم سوچ رہا کہ یار سبحان اللہ, یہ جو بریدنگ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم نے کانشیسلی کبھی نہیں سوچا. اینڈ جسٹ لائک دس میرے ذہن میں اور ساری نعمتیں اللہ کی آنا شروع ہوگی کہ یار یہ ہاتھ ہیں, یہ چیزیں ہیں. ہم لوگ کانشیسلی ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کرنا شروع کریں. ان بیچاروں کے پاس نا یہ چیز نہیں تھی, مجھے تو وہ ان چیزوں کو سوچ کے نا وہ ٹاپ لیول CEOs, MDs, بٹ ڈائریکٹرز کمپنیز کو ہیومن باڈی کا جتنا زیادہ پتہ ہو نا تو یہ شکر والی کیفیت اور زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسا, مجھے تو وہ امیزمنٹ ہے نا. اچھا, اس نے پتا کیا بتایا, بڑی زبردست چیز بتائی سبحان اللہ. اس نے کہا کہ ہماری جو باڈی کے اندر آئی گیس آپ کو جو وینز ہے یا آرٹریز ہے, اس کی لینتھ جو ہے اگر وہ ساری کھول کے ایک سنگل لائن میں لگا دی جائے نا, اٹس اوور 6000 مائلز, جو کہ ارتھ کا نا 300,000 رفلی 200 ٹائمز, 2.5 ٹائمز, not 200, 2.5 ٹائمز پورے ارتھ کی سرکمفرنس کو کور کرتا ہے. سو اٹس اباؤٹ DNA. یار میرا تو دماغ, جو آپ کا DNA اسٹرنگ ہے نا, اس کو انرول کر کے اگر آپ کریں نا تو اٹ گوز ٹو مون اینڈ کمز بیک. اللہ, 1%. This is inside our body. Inside you. even that person is ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے وہ, اگر فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تب بھی سبحان اللہ اتنا کمپلیکس اللہ تعالیٰ نے مطلب جس ذات نے اس کو کرافٹ کر کے آپ کے اندر گنجل کی شکل میں نہیں رکھ دیا بالکل, اس کا اٹ ہیز اے میننگ, اٹ ہیز اے میننگ, اور کوئی پیٹرن بھی ہوگا I'm pretty sure. obviously bro. اور برو ایون یہ جو یونیورسٹی آف میساچیوسٹس کا جو ہے نا اسٹریس ڈکلائن سینٹر کے فاؤنڈر بھی کہتے ہیں کہ جو جن لوگوں نے مائنڈ فلنس کو پریکٹس کیا نا, 43% ان کی زندگی میں انکریزڈ ہیپینس آ گئی. اور آپ کا وین یو پریکٹس مائنڈ فلنس, آپ کا جو ڈپریشن ہے اور آپ کا جو اسٹریس لیول ہے, آپ کا جو انسولا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے ایموشنز کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کا پری فرٹل کارٹیکس جو اٹینشن فوکس کنٹرول کرتا ہے, اس پہ تھک لیئر آف نیورون آ جاتی ہے بائی ناٹ ٹیکنگ اینی میڈیکیشن, بائی جسٹ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس, اور آپ وہ ٹیکنیکس اپناتے ہو. لیکن تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیویٹ کر دیا ہے موٹیویشن فار پروڈکٹیوٹی نے, ہے نا, کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ آپ زیادہ پروڈکٹیوٹی اچیو کر لو. مثال کے طور پہ اگر میں کیا سوچتا ہوں, میں اگر ڈرائیو کر کے کسی لمبی جرنی پہ جا رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار وائس نوٹس میرے جتنے بھی پینڈنگ ہیں نا, میں ذرا وہ سن لیتا ہوں تاکہ میں ٹائم سیو کروں. میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ٹائم سیو کرنا ہے. سو ایٹ ون پلیس یو ہیو ٹائم سیونگ, اینڈ آن دی ادر ہینڈ یو آر سیئنگ دیٹ بی مائنڈ فل. واٹ از دس ایکچوئل پریکٹس آف بینگ مائنڈ فل, مطلب ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ یہ اس میں نا ایک تو ٹیکنیکس ہیں جو مائنڈ فل, جس میں لوگ بیٹھ کے میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو اس میں ہے نا, میں اس کو مائنڈ فلنس سے بھی زیادہ نا میں کہوں گا کہ جو آپ کے کور کام ہے نا وہ فوکس سے ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں نے بیٹھ کے نا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کرنا ہے, یا میں نے کوئی اسٹڈی پڑھنی ہے, میں نے کتاب پڑھنی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, اس ٹائم میرا سیل فون, میری چیزیں باقی کہیں اور ہو. آئی شوڈ ناٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ ایٹ آل. ابھی تو یہ ریسرچ ہے کہ آپ اگر لیپ ٹاپ اور فون آپ کے پاس ہے نا, سو آپ کا اٹینشن اسپین 41 سیکنڈز ہے بفور یو گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی سم تھنگ. کٹنگ یا کچھ ہو جائے گا اور آپ ڈسٹریکٹ 41 سیکنڈز میں, اتنا شارٹ اسپین ہے اگر آپ لیپ ٹاپ اور فون بھی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. دس از دا لیول آف ڈسٹریکشن. It takes you around 15 to 20 minutes to get back to focus on that. جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں اس لیول پہ پہنچتے تک اس لیول فوکس پہنچنے کے تو آپ کو 20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اتنے برے حالات ہیں. تو ون شوڈ بھی اپنا جو مین کور کام ہے نا دن کے جتنے بھی ہیں, آئی وڈ سجیسٹ کہ میں خود بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ وہ جب کرنے لگا نا تو اس ٹائم سب کچھ بند ہو. ایون آپ کے لیپ ٹاپ پہ بھی نا رینڈم ونڈوز نہ کھلی ہو, نہ واٹس ایپ کھلا ہو, نہ کوئی اور چیز کھلی ہو. آپ جو کام کر رہے ہیں, ٹائپنگ کر رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جو بھی ہے, جسٹ ڈو دیٹ فار. پروڈکٹیو کے چکر میں نا برو, ویسے واللہ کبھی کبھی نا ہم اتنا اپنے آپ کو وہ کر دیتے ہیں نا کہ یار ہر ٹائم میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کر رہا ہوں. تو یور برین از اے مسل جس کی ہیبٹ بن جاتی ہے ڈوئنگ ملٹیپل تھنگز ایٹ اے ٹائم, اینڈ دین یو کی ناٹ کنٹرول ان یور سلا برو. یہ میں نے فیل کیا ہے. You keep on thinking about some things during your work
and you cannot stop thinking about some things during your salah as well. اچھا مجھے سمجھ میں بات آئی جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ جب آپ مائنڈفل ایٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ نے بھی وہ ایئر کے بارے میں بتایا, آکسیجن جو ہم انہیل ایکزیل کرتے ہیں, تو اسی حوالے سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا تھا جو ہارون رشید کا ہے رحمہ اللہ. وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب ہی واز اے کنگ اور ان کو پیاس لگی تو انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ پانی لے کے آ جاؤ. بفور ہی گیو دیٹ گلاس آف واٹر ٹو دیٹ پرسن, تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ڈینائی کیا جائے, آپ کو یہ گلاس نہ دیا جائے, تو آپ کیا کریں گے اس کے اگینسٹ؟ کہتے ہیں کہ I'll give half of my kingdom, کہ اگر مجھے یہ پانی کا گلاس نہ ملے. تو پھر انہوں نے دے دیا پانی کا گلاس, اور جب انہوں نے پانی پی لیا اور پھر کہا کہ اگر آپ کو ڈینائی کیا جائے کہ آپ یہی پانی یورین کے تھرو نہ پاس آن کریں, تو what would you do then؟ تو کہتے ہیں I'll give my full kingdom. تو یہ پھر دونوں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, یہ میری بادشاہت کی, میری سلطنت کی حیثیت ہے. اینڈ دے بوتھ اسٹارٹڈ ویپنگ. اور اس بات سے نا مجھے ایک اور بھی بات یاد آ رہی, سبحان اللہ, اٹس ویری ویری گریٹفل, یعنی اف یو ریئلائز آج ہمارے یوتھ کی اگر ہم بات کریں, دا بگیسٹ ڈسٹریکشن واٹ آئی تھنک از دی اپوزٹ جینڈر. اوکے, یو ٹاک اباؤٹ وومین یا فیمیلس کی بات کی جائے. اب یوسف علیہ السلام کا دیکھیں کیا منفرد واقعہ, جو یہ پورے سورہ یوسف کے نام سے ہم جو ہے پڑھتے بھی ہیں. اب دیکھیں ایک وہ وقت تھا کہ جو عزیز کی بیوی تھی, واٹ شی ڈیڈ واز, اس نے اپنے آپ کو تجملت, اپنے آپ کو شی بیوٹیفائڈ ہر سیلف جتنا وہ کر سکتی تھی, شی پرفیومڈ ہر سیلف. اور پھر کیا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس نے سارے دروازوں کو لاک کر لیا, اور پھر اس نے کیا کہا, اینڈ ہی از اے سلیو ایٹ دیٹ ٹائم, کہتی ہے ہائی تلک آ جاؤ, بدفعلی کے لیے اس نے جو ہے جب پکارا. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا, قال معاذ اللہ, یعنی اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, انہ ربی احسن مثوائی, تب بھی اپنے رب کو یاد رکھا, وہ میرے رب ہیں, انہوں نے مجھے کتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. The more you are remindful of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھیں یہ تو ایک ایکسٹریم ایک سچویشن ہے نا, کہ اس سے بڑھ کر فتنہ آزمائش I don't know کہ ایک جوان کے لیے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اب اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اس شخص کے اندر آ جائے اس مومنٹ میں بھی, تو دیکھیں کتنے بڑے فتنے سے جو ہے بندہ بچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے نا برو, آئی تھنک وی بی لٹل اٹ. ابھی ہم نے جو پانی کی بات کی ہے, پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ پانی کا جو ہے بوٹل جو ہے اس کا اوپن کی اور پینے لگے گھٹ گھٹ گھٹ, پتہ بھی نہیں چلا کیا. ہم مائنڈفل اگر ہوں گے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ گڈ لسننگ جو ہے یہ آپ میں تبھی آ سکتی ہے اگر آپ مائنڈفل ہیں یا مائنڈفلنس پریکٹس کرتے ہیں. تو ادروائز اگر آپ نے کہا نا جیسے کہ میں ملٹی ٹاسکنگ ایک بندہ کرتا ہے, جو ملٹی ٹاسکنگ بندہ کرتا ہے اپنی لائف میں, وہ گڈ لسنر نہیں کم از کم. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. آپ نے شاید لوگوں کو دیکھا ہوگا بالکل صحیح, جن سے آپ بات کرتے ہیں, دے آر سو ایجیٹیٹڈ اینڈ دے جسٹ ویٹنگ فار یور ٹرن کہ وہ اپنی بات شروع کریں, آپ کی بات ختم ہو, یا پھر ایون اس کی بات کو نا اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بولو, ہاں بولو, اپنا کام کر رہے ہیں, ہاں بولتے رہو. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی صحابی آتے تھے ان کی طرف صرف چہرہ نہیں کرتے تھے, اپنی پوری چھاتی پھیرتے تھے. کہتے ہیں توجہ کیا وجہ سے ہے, اور وجہ مینس پورا آپ کا جو اٹائر ہے نا آپ ان کی طرف کرتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز نیور یعنی a person who was distracted what's happening. ہر ایون بچوں کو آبزرو بھی کرنا, وہ جو ابو عمیر تھے جن کی چڑیا تھی ان کو آبزرو کیا. یعنی ایک بندہ اگر مائنڈفل نہیں ہے اور وہ فار ایگزامپل جنگی پلاننگ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور کفار کے اٹیک کے بارے میں سوچ رہا ہے اور ہے پریزنٹ, برو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں, تو وائف کو آگے بات کہتی ہیں, تو وائف کہتا میں نے تو یہ کہا تھا آپ کو, اور ہم کہتے ہیں نہیں آپ نے تو مجھے نہیں کہا کبھی. یہ ایک دفعہ میرے خیال ہے بار بار ہاں بار بار ایسے ہوتا ہے. اور سبحان اللہ میں ایک بات بتاؤں, اگر کوئی بزنس مین آپ کو یہ کہہ دے یا فار ایگزامپل کوئی آرگنائزیشن کا ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یوتھ کلب نے اگر یہ کام کیے نا تو سب سے پہلے یہ چیز آپ لوگوں سے چلی جائے گی. یا کوئی بزنس کا ایکسپرٹ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا بزنس ایسے لے کے گئے تو سب سے پہلی چیز جو تمہاری بزنس جائے گی نا وہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر جو آفات آنے والی تھی نا ان میں سے سب سے پہلی آفت یہ بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو آفت تم پہ آئے گی نا, اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتی لا تری فیها خاشعہ. سب سے پہلی جو چیز تم سے اٹھا لی جائے گی نا, تم نہ اٹھنے دینا اسے کبھی بھی, تم نہ جانے دینا اس کو اپنے ہاتھوں سے, وہ خشوع ہوگا, وہ بینگ مائنڈفلنس ہوگا. اس میں آگے بتا دیا گیا ہے کہ تم دیکھو گے نمازیوں کو مسجد میں لیکن ان بندوں کے اندر خشوع نہیں ہوگا. اب لوگ اسکالرس کہتے ہیں
کہ کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن آ کے ملیں گے اینڈ دے نیور ایکسپیرینسڈ مائنڈفلنس ان دیئر لائفز. اور حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا, اور سب سے آخری چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز ہوگی. یعنی سب سے پہلی چیز خشوع ہے اور آخری نماز ہے. There will be people praying for all their lives. اور ابو بکر صدیق نے سبحان اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یعنی صحابہ ان کے کمپینینس, ٹھیک ہے, اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آیات کی تلاوت ہوئی تو وہ لوگ رونے شروع ہو گئے. ابو بکر صدیق بھی رونے شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہاکذا کنا ثم قست قلوبنا, ہم ایسے ہی ہوا کرتے تھے اور پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں برو کہ ہم ایسے ہی رویا کرتے تھے اللہ کے نبی کی محفلوں میں, اور پھر ہمارے دل جو ہے نا سخت ہو گئے. یعنی رونا کا نہ آنا, رونا نہ آنا ان کے نزدیک ہے کہ دل کی نماز میں رونا نہ آنا, اٹ از اگینسٹ مائنڈفلنس. آنکھوں کا نم نہ یہ ہونا. دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں نا, کہ ہم لوگ کی نماز ابھی کس طرح کی ہے. جب ہم لوگ جانے سے پہلے ہم مسجد انٹر کر رہے ہیں اور فون دیکھتے 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 صف میں کھڑے ہونے سے پہلے فون بند کرتے اور اللہ اکبر کر دیتے. یہ اٹس امپاسبل کہ ہم اتنی جلدی سوئچ کر جائیں, اٹس پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کانسنٹریشن لیول, مطلب کوئی اور دنیا کا کام اٹھا لینا نہیں ہوتا. میں انفیکٹ بلکہ ہم پہلے بات کرتے میرے ذہن میں اپنی جیسے اسپورٹس کی ایگزامپل آتی ہے نا, تو اسپورٹس میں اتنا زیادہ اس چیز پہ ہوتا ہے یار کانسنٹریشن بڑھائیں. جب بال کرنے لگے نا, بالر ہے تو اس کو آپ نے جس جگہ پچ کرنی ہے بال نا, آپ فوکس اس پہ فوکس کریں, واچ اٹ, آپ کی بال بہتر ہوتی ہے. فنشنگ فٹ بال آپ کھیل رہے ہیں, آپ ویژولائزیشن علیحدہ ہوتی ہے. آپ جب بال آ رہی ہے ٹچ کریں, بال کی طرف دیکھیں اور ٹارگیٹ, مطلب یہ بہت ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ کا سائیکل رائڈنگ, یو نو, آپ ایڈونچر رائڈنگ میں خاص طور پہ یو ہیو ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹرنز. یو نو واٹ دے سے لک ویئر یو وانٹ ٹو گو, ڈونٹ لک ہیئر دیر. ہر راک کو نہیں دیکھنا آپ نے جب آپ آف روڈنگ کریں اسپیشلی. ڈونٹ لک ایٹ دا راکس جو کہ ادھر ادھر گزرے ہیں. اگر آپ انہیں دیکھیں گے نا آپ ان کو مس کر دیں گے. لک ویئر یو وانٹ ٹو گو, یہ راکس کے اوپر سے آپ فلائی کرو. اب نماز آپ دیکھیں, look where you want to go, سبحان اللہ bro, صحیح بات ہے. look at the place where you want to be, you crave for that position کہ یا رب سجدہ آئے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. سبحان اللہ. اچھا ہمیں کیوں نماز میں حکم دیا گیا اپنے سجدے کی طرف جگہ پہ دیکھو, بیکاز یو کریو فار دیٹ پوزیشن, کیونکہ آپ وہاں پہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اینڈ دس از یو نو برو, نماز کے علاوہ بھی یور کمپلیٹ لائف از آل اباؤٹ بینگ مائنڈفل آف اللہ از واچنگ یو, خشیت, ہمبلنس. برو کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز انہوں نے جب پڑھ لی نا, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو پیچھے تھا کہتے ہیں کہ دیکھو میری کمر پہ کوئی چیز تو نہیں ہے, آئی ایم فیلنگ ایچنگ, کہ کوئی ایچنگ فیل ہو رہی ہے. تو انہوں نے جب ان کا جو کرتا اوپر کیا نا, تو وہاں پہ وہ ہنی بھی تھی, ویسپ تھی, اور تقریباً 16-17 جگہ پہ اس نے جو ہے کاٹا ہوا تھا. تو کہتے ہیں امام بخاری اگر پہلی دفعہ جب اس نے کاٹ لی تھا تو آپ نے نماز کیوں نہیں اپنی جو ہے ختم کی اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کی کہ اس کو پہلے دیکھتے. تو کہتے ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا, آئی واز کمپلیٹنگ سم آیات, تو مجھے یعنی میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں نماز کو ترک کروں. یعنی ان کی جو لذت تھی, مزہ تھا, زیادہ اس طرف تھا, مومنٹ تھے نا. اور میں حیران ہوتا ہوں. اب دیکھیں سبحان اللہ, ابو دردہ کے رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے یار, سو امیزنگ. ہم لوگ کیوں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہی تو لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ابو دردہ, ہی از ہیونگ ہز ہیڈ آن دا لیپس آف ہز وائف, آلرائٹ. اور اب دیکھیں دس از دا ویری یو نو جویس مومنٹ, پرائیویٹ مومنٹس, رائٹ, ہسبینڈ اینڈ وائف. تو ہوتے کیا ہیں کہ آل آف اے سڈن ہی اسٹارٹس کرائنگ, ان کے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کو دیکھتے دیکھتے ان کی جو وائف ہیں وہ بھی رونے لگ جاتی ہیں. اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ ما یبکی کی, آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں فرائیت انت تبکی, تو میں بھی رونے لگ گئی, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس مومنٹ پہ میرے ذہن میں ایک آیت جو ہے میرے ذہن میں آ گئی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ابھی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ پل صراط ہوگا, a bridge which is sharper than the blade and thinner than the hair. تو اور پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے اس وقت بھی, نیچے جہنم ہوگی اس پل کے نیچے, وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم ظالموں کو ادھر گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں ابو دردہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں فَلَا أَدْرِي
अनाज मिनहा अमला, तो मैं ए मेरी बीवी ओ माई बिलवड वाइफ, आई डोंट नो कि मैं उस सिचुएशन में बचाया जाऊंगा कि नहीं. तो मुझे वो मंजर याद आ गया. I mean, subhanallah, how these people used to think. नहीं used to think नहीं bro. अगर आजकल के ज़माने में एक हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं तो दोनों के हाथ में फ़ोन होगा bro. वाइफ के हाथ में भी फ़ोन होगा, अगर वो लेट के भी फ़ोन यूज़ कर रहा होगा तो वो थॉट कैसे आएगी ज़हन में? Distracted bro. आयत कैसे आ सकती है ज़हन में? यही तो हम कहते हैं ना कि यार हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारा खुशू खुजू नहीं हो रहा. When we don't know, when Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. यार वैसे ही तो नहीं ऐसे हो जाता था ना कि वो सहाबी हदीस पढ़ रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, उठते हैं फिर पढ़ते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं, और 3 बार ऐसा होता है. मतलब हाउ इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे कोई बंदा जस्ट बाय इमेजिनिंग समथिंग अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दे. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. हाउ कम दीज पीपल हैड सच काइंड ऑफ माइंडफुलनेस? सो ब्रो, और इवन बहुत सारे सलफ के बारे में भी, मुस्लिम बिन यसार के बारे में आता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो नमाज पढ़ते पढ़ते ना उनके घर में एक सांप ऊपर था और वो चूँकि खजूर के पत्तों की छत होती थी वो गिरा, एंड पीपल वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. घर से बाहर निकले कि स्नेक स्नेक हैया हैया. तो वो नमाज कंटिन्यू की उन्होंने, और जब नमाज ख़त्म की तो लोगों ने सांप पकड़ लिया था और कहा आपने हमारी बात नहीं सुनी. तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं, क्या हुआ? कहते हैं सांप आ गया था. एक और सलफ में आता है कि वो नमाज पढ़ते एंड खाना पक रहा था तो द फायर ब्रोक, और उनका आधा जो घर ना वो जल रहा था, ठीक है. तो ही वाज इन सलाह एंड पीपल स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, और जब उन्होंने नमाज खत्म की तो कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहते हैं हम तो पागलों की तरह चीख रहे थे. किस चीज़ ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था हमारी शाउट स्ट्रीमिंग से? कहते हैं नारुल उखरा, दूसरी आग ने. ब्रो, उर्वा बिन जुबैर के बारे में भी आता है ना, उनकी टांग कहते हैं कि वो डॉक्टर ने जो तबीब था कहते हैं कि हम आपको इंटॉक्सिकेट कर देते हैं ताकि आपको दर्द ना हो, आपकी टांग तो काटनी, गैंग्रीन था ना उनको. कहते हैं कि नहीं बस जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना अपना ऑपरेशन कर लेना. अच्छा, मुझे अभी तक ब्रो ये लग रहा है कि माइंडफुलनेस एक तरफ है और दूसरा उसके जो कंट्रास्ट में चीज़ है ना वो आपकी मल्टीटास्किंग. बिकॉज हम माइंडफुलनेस लूज तभी करते हैं जब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल लाउंज में आप ये चाह रहे हैं कि आप ऑफिस का भी कुछ काम कर लें और एट द सेम टाइम आप बच्चों के साथ भी बैठें और वाइफ वाला टाइम भी आप साथ ही कर लें. तो इसमें ना इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. एक तो ये है, दूसरा पता है क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो चुके हुए हैं कि हमें पता भी नहीं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. एक है ना कॉन्शियसली, अच्छा मैं काम भी कर लूं बच्चों को देख लूं. अब कहते हम घर में एंटर करते फोन देख कर रहे होंगे यार, ये कर दो इधर कर बच्चे अस्सलाम वालेकुम. हम बाय डिफॉल्ट हम इतने ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं इस चीज के कि हमें पता नहीं चल रहा कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ऑल टाइम्स. प्रैक्टिकल स्टेप्स इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं. सही बात है कि यानी द आयरनी इज कंट्रास्ट कितना ज्यादा है कि हमें नमाज में भी खुशू नहीं मिलता, और वो लोग कैसे थे कि नमाज से वो ख़त्म करके निकल जाते थे बट देयर हार्ट वाज स्टिल इन सलाह. वो दुआ करके अपने हाथों को नीचे कर लेते थे बट देयर हार्ट वाज स्टिल मेकिंग दुआ. वो सुभान अल्लाह, अल्लाह के साथ अल्लाह के को याद करते हुए वो उठ के अपने दे डू जॉब, दे डू ट्रांजैक्शंस, अपना बिजनेस कर रहे हैं बट देयर हार्ट इज स्टिल इन माइंडफुल. यानी सुभान अल्लाह, हम कहते हैं ना कि एक है कि चीज़ों को फोकस के साथ करना, ब्रो हम क्या करें, माइंडफुलनेस है. लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आपने अब उस काम को कर भी लिया ना, आपका हार्ट अभी तक माइंडफुल है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यार इसको अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह प्रेज किया है, वैल्यू किया है कि वो लोग जो वो जो बंदा है जिसका दिल जो मस्जिद में अटका रहता है, अटका रहना क्या है बेसिकली, मुअल्लक है ना, वो माइंडफुल ही तो है उसका दिल. उसका अजर कितना है? नहीं ब्रो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? 7 अंडर द शेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हाउ कैन वी बिकम माइंडफुल? लाइक जैसे आपने कहा है ना कि अगर अपनी बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं नमाज में मेरा दिल लगे, तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स आई शुड टेक ताकि मैं नमाज में वाकई सिर्फ नमाज पे फोकस करूं और कोई मोबाइल, कोई घर के काम, कोई ऑफिस के काम मेरे जहन में ना आए. क्या टिप्स देते हैं आप? वो एक तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं द चीफ ऑफ ऑल टेक्निक्स, नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो हु योर रब इज. वो आपको देख रहा है, वो आपको पाल रहा है. हर इवन नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो हर लुकमे के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे, इतने वो शाकिर थे. तो मैं और आप हम जब खाना खा रहे होते हैं यानी अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो जाना. अच्छा, एक चीज़ जो हम ने शायद डिस्कस नहीं की वो ये कि अपने बारे में जानना, यानी सॉल्यूशंस में
ایک تو اللہ کو تو جاننا ہے, اپنے بارے میں جانا. از اٹ مائی ایگو دیٹ از کمنگ ان دا وے, از اٹ مائی جاب, لیک آف ٹائم, از اٹ لیک آف ٹائم, یس, از اٹ مائی فیملی, از اٹ مائی فیم, واٹ از اٹ کہ جو میرے اور اللہ کے ساتھ مائنڈ فلنس میں بیچ میں اپنے ڈسٹریکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. میرے خیال میں نا, کہہ رہے ہیں اچھا آئی ووڈ سے کہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا, ایک ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے. میرا سوال ہم سب سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم, یا ہمارے اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے, جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے, بٹ وائی از اٹ دیٹ وی آر انیبل ٹو ڈو اٹ. ایوری بڈی, کتنے ینگ لوگ ہیں کہتے ہیں یار فوکس کرنا ہے, پتہ ہے کیا کرنا ہے, کیسے بھی کرنا اکثر پتہ لگ جاتا ہے, لیکن اس کے لیے میرے نزدیک آئی جینولی بلیو واٹ از دا بگیسٹ ایشو اس وقت جو ہمارا ہے نا, کہ ہمارا جو فون کے ساتھ جو تعلق بن گیا ہے, اس کی وجہ سے جو ابھی علی بھائی بات کر رہے تھے پروڈکٹیوٹی والی چیز, کہ ہر وقت پروڈکٹیو ہونا, ہر وقت کچھ کرنا, مطلب ہم بلکہ پروڈکٹیوٹی کے نام میں اور اس فون کی وجہ سے our mind is always occupied, always occupied. ہم ایک وقت میں ایک کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. یونی ٹاسکنگ والی چیز اتنی کم ہوگی, and that leads to higher stress levels, that leads to lack of time with our own selves, that leads to a time کہ ہماری دعائیں کدھر ہیں. ہم نماز کے بعد نماز کے دوران آگے ویسے کوئی دعا کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. دعا ہم سے, مجھے پتا ہے کس سے, سبحان اللہ, مجھے تو کبھی کبھار ہوتا ہے, ایون عمرے پہ بھی ہم گئے تھے تو کبھی کبھار لمبی دعائیں, ہماری کتنی دیر ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں, ہماری دعائیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وی آر سو مچ مطلب اوور اسٹیمولیٹڈ وتھ سو مچ گوئنگ آن ان آور لائف, اتنی دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں. ہمارا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو تھوڑا سا پاز کر کے نا دوبارہ ری تھنک کریں. آئی وڈ سے کہ ہم کیا ڈسٹریکشنز ہیں اور کہاں کہاں ہم لیک کریں, اور ان کو الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کر کے. It basically starts from this session. This session is first and foremost I think for ourselves, like every session. آج ایک دوبارہ سے احساس دوبارہ سے ہو رہا ہے کہ یار مائنڈ فل ہونا بڑا ضروری ہے. آج اس کے بعد نا نو فون چیکنگ, گھر جا کے فون رکھنا ہے, ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو. بچوں کا ٹائم ہے تو وہ بچوں کے ساتھ, وائف کا تو وائف کے ساتھ, ورک کا تو اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے وداؤٹ ڈسٹریکشن ٹکا کے پھر کام کرنا ہے. ایکسرسائز کا ہے تو فون اس وقت دور رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ایکسرسائز میں بلکہ کبھی بار ہوتا ہے کہ یار چلو کچھ ساتھ دیکھ لیں یا سن لیں. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, کئی لوگ آتے ہیں اتنا موبائل یوز کرتے ہیں برو, وہی بات ہوتی ہے کہ ان کو نا کوئی رزلٹ ہی نہیں نظر آ رہا. پروڈکٹیوٹی کے چکر میں نا میں آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرتا ہوں مزمل سے کہ میں ویسے اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کتنا پروڈکٹیو ہیں ماشاء اللہ. جب بھی ہمارا کھانا آتا ہے تو وی چوز اے گڈ ویڈیو جس سے ہم کچھ لرن کر سکتے ہیں, اینڈ وی پلے دیٹ. ایک تو ہے نا کہ میں گھر جاتے فون رکھ دوں, اور صحیح تو پریکٹیکل اصل جو چینج آف مائنڈ ہے نا اور چینج آف پرائورٹیز ہیں, یہ بڑی ضروری ہے کہ میں نے آخرہ فوکسڈ بننا ہے, میں نے دنیا فوکسڈ نہیں بننا, میں نے اللہ کو اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ لے کے آنا ہے, اینڈ آئی کین سیکریفائز ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایون سبحان اللہ, وہ جو ثابت البنینی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ان کی آنکھیں نا کمزور ہونے شروع ہو گئیں. وہ ڈاکٹر کے پاس آئے اور انہوں نے چیک اپ کرایا, جو طبیب تھا اس ٹائم پہ, تو انہوں نے کہا کہ یو نو واٹس دا ریزن اینڈ آئی نو واٹس دا ریزن, آپ کم رویا کریں, آپ اتنا آنسو نہ بہایا کریں. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو, کہتے ہیں وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنِ لَا تَبْقِي, ایسی آنکھ میں کیا خیر ہے کہ جو روئے نہ. یعنی دے پرائورٹیز مسٹڈ, ہم رونا چھوڑ دیں گے برو اگر ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی ہوں. ایون سبحان اللہ, پر آپ کو بتاؤں, امام احمد حنبل رحمہ اللہ جا رہے تھے, ان کے ساتھ نا یحییٰ بن معین تھے, اور وہ بغداد پہنچے, دونوں جائنٹ آف اسکالرز, یحییٰ بن معین, احمد بن حنبل. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے کندھے پہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں اپنے بیک پہ, اور لکڑیاں اٹھا کے نا بوجھ کی وجہ سے جھک کے نا وہ چل رہے تھے. لوگ بھاگ کے آئے, شیخ امام احمد حنبل آپ یہ کر رہے ہیں, ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں. اور یحییٰ بن معین بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دیں, ایسا نہ کریں شیخ, آپ شیخ ہیں. اور لوگوں نے کہا شیخ جزاک اللہ عن الاسلام خیر الجزاء, کہ آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اور جو آپ نے کام کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, پلیز یہ لاگز ہمیں دیں, ووڈ لاگز. کہتے ہیں نہیں, بل جزا اللہ الاسلام انی خیرا, کہ اللہ اسلام کو جزائے خیر دے کہ اس نے جو میرے ساتھ مجھ نکمے کے ساتھ کیا ہے. من انا وما انا, میں کون ہوں اور میں who am I what am I. میں اس کو نا میپ کر رہا تھا نا جب ابھی, تو میرے ذہن میں یاد تھا کہ اس کے لیے نا گول سیٹنگ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. ایگزیکٹلی, آپ کا گول سیٹ ہو, لیکن گول سیٹ سے پہلے بھی ایک اسٹیپ ہے, ہیونگ دا نالج. دیکھیں جب آپ کو نالج نہیں ہے نا آپ کے پاس, پھر آپ گول سیٹ کر ہی نہیں سکتے. بلکہ آپ گول سیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ غلط گول سیٹ کریں. گول تو آپ کسی میں سیٹ کر سکتے ہیں, ہاں گول تو سیٹ کر سکتے ہیں. نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آتا ہے اسٹیپ نمبر 2 از گول سیٹنگ, جو کہ وہی آپ نے آخرہ فوکسڈ دیٹ, اور اس کے بعد کنسسٹنسی. گول سیٹنگ نہیں ہوتی نا, اس کے لیے رمضان از اے برڈن. ہاں,
یعنی اس کے لیے روزہ رکھنا اٹس اے برڈن, اس کے لیے تراویح پہ جانا اٹس اے برڈن, ہی ول ہیو ٹو ڈریگ ہمسیلف فار تراویح, اور پاس کرے گا ٹائم, رائٹ, پاس کرے گا. بٹ جس کا گول سیٹنگ کلیئر ہے نا, ہی ول لو گوئنگ فار صلاح, واستعینوا بالصبر والصلاح. لیکن یہ وہی لوگ مدد حاصل کر پائیں گے نماز اور صبر سے, انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, جن کی گول سیٹنگ کلیئر ہے, جن کا جو آخرہ فوکسڈ ہے. سو دس صلاح ول بیکم برو ایون سبحان اللہ, کچھ لوگوں کا قرآن پورا کا پڑھنا اس کا ثواب ایک جگہ پہ, کچھ لوگوں کا صرف دل سے اللہ اکبر کہنا اس کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے. وائی؟ بیکاز دے آر سو مائنڈفل آف دیٹ اللہ اکبر. وہ جو حدیث بطاقہ آتی ہے, بطاقہ والی جو حدیث ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ 99 scrolls of sins, بٹ ایک چٹ لائی جائے گی. کہ یار یہ چٹ کیا کرے گی, کہ تو نے جو مائنڈفل ہو کے کلمہ پڑھا تھا نا, پتہ نہیں کسی موقع پہ ایبزارب کر کے لا الہ الا اللہ, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو ہی ہے, یعنی یہ ایک چٹ بھی نا آپ کو پار کر دے گی if your mind. اچھا برو, کانشیس ایفرٹ ڈالنی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم الحمدللہ سب قرآن مجید پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جب سورہ بقرہ پڑھی نا پوری, تو انہوں نے بڑی خوشی منائی. اور خوشی اس لیے منائی کیونکہ صحابہ کرام جب پڑھتے تھے نا, وہ اگلی آیت پہ جاتے نہیں تھے unless and until اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تھے. اور ابو موسیٰ الاشعری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب he was on his death bed, کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ قرآن مجید کے ہر حکم پر میں نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کو, سوائے ایک کے. اور پتہ ہے وہ کیا آیت تھی؟ جو سورہ نور میں آتی ہے کہ جب اے ایمان والو, جب کسی گھر کی طرف جاؤ نا اور آپ وہاں پہ دستک دیتے ہو 3 times, اور اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو واپس آ جاؤ. بولتے ہیں اس پر میں امپلیمنٹ نہیں کر سکا. یو نو وائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کتنے ہاسپٹیبل لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے عیب ہے کہ کوئی مہمان آیا ہوا اور اس کو واپس جانے دے. بولتے ہیں اس پر میں نہیں کر سکا, اس کے ادر دین دیٹ الحمدللہ میں نے سب پہ امپلیمنٹ کیا ہے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. آئی مین سیریسلی, اگر میں اپنی بات کروں, آئی شوڈ اسٹارٹ فرام مائی سیلف, کہ جب میں قرآن مجید کی آیت میرے سامنے آ جائے نا کہ میں نے آئی ہیو ٹو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہیں نیچے کر لوں. جہاں پہ آ جائے نا, یعنی جہاں پہ مسلم وومن کو ایک یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کور یور سیلف, نو ifs and buts please, یعنی we have to do it, اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ایک اور میں بتاؤں یار, ویسے نا ہمیں لوگوں کو بتا کیا کرنا ہے, ہم یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو آپ لوگ بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکرس کو سن رہے ہیں نا, یہ دنیا جہان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, ان کی کچھ خیر کی باتیں بھی ہیں, بٹ مجھے اب یہ بتائیں کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے ان کے مطابق کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ رہے ہو؟ بالکل. کیا فائدہ مل بھائی جان, کیونکہ آپ ٹینجیبل کچھ اچیو نہیں کر رہے نا. آپ نہ وہ جاب پہ ٹائم گزار رہے ہو, نہ آپ کچھ بزنس, نہ آپ فورکس ٹریڈنگ کر رہے ہو, نہ آپ کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہو. واٹ بینیفٹ, یعنی ہمارا برو اتنا مائنڈ سیٹ دنیا فوکسڈ ہو گیا ہے کہ وی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسپینڈ لائک 10 minutes ڈوئنگ ذکر. کیا فائدہ ہوگا مجھے, نہ وہ ہیلتھ بینیفٹ ہے, سبحان اللہ ہمارا اتنا کرپٹ ہو چکا. گول سیٹنگ اس لیے بہت امپورٹنٹ, یہ بہت تبھی تو یہ کہ وہ اس گول سیٹنگ کی بات آپ کہہ رہے تھے نا, اس کے پیچھے کلیئر پرپز اور ویژن ہونا چاہیے کہ میں گول سیٹ کیوں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں نا, تو پھر ساتھ علم سے جڑنا اور ساری چیز کرنا. آئی تھنک اس میں جسٹ ٹو فائنڈ سم فائنل پوائنٹس میری طرف سے, کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا اس وقت, جس کا جو جس فیلڈ میں بھی ہے, چاہے وہ پروفیشنلی ہے یا پھر کالج یونیورسٹی جا رہا ہے, اپنی لائف میں سے جو چیزیں آپ کو اوور اسٹیمولیٹ کر رہی ہیں, جس کے اندر آپ کی سیل فون ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, اگر یو نو پلیز اس کے اوپر بہت فوکس کر کے ان کو ختم کریں. یو نو یہ جو ہائپر فوکس والی کتاب ہے, اس کا جو آتھر ہے اس نے بھی کہا تھا, اس نے کہا میں نے جب اپنے اوپر کام شروع کیا تھا, میں نے لکھا کہ 30 minutes میرا فون یوزیج ہوگا ڈیلی, اینڈ دیٹ انکلوڈس فون کالز, واٹس ایپ, انسٹاگرام, مطلب ہر چیز 30 minutes کے بعد میں نے فون نہیں یوز کرنا. کہتے ہیں اینڈ دیٹ کائنڈ آف لیڈس ٹو بورڈم. جو بورڈم کا کانسیپٹ ہے, بورڈم از وین آپ کا اوور اسٹیمولیشن کم ہوتی ہے, اسٹریس لیولز کم ہوتے ہیں, آپ کی کریٹو کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, پلاننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, اور آپ بہت سارا فوکس بائی نیچرلی آپ فوکس آپ کا بڑھ جاتا ہے نیچرلی, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا دیٹس ون, کہتے ہیں اٹ ٹیکس اونلی 7 to 8 days بائی دا وے, اف یو ڈو دس کنسسٹنٹلی فار 7 to 8 days آپ کا یہ لیولز اچیو ہونا شروع ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں دیٹس when I was able to write books and چیزیں, کہتے ہیں میں نے فوکس کر کے کام کیا. اینڈ ہمیں اگر یہ کر لینا, اور ساتھ ہم نے تو کتابیں اگر نہیں لکھنی, ہم نے کیا کرنا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانا نا. تو ابھی رمضان کے اندر 7-8 دن کے اندر آخری عشرہ سے پہلے اگر ہم یہ کر لیں, صحیح بات ہے, تو ہمارے آخری عشرہ میں سوچیں عبادت میں اور دعاؤں میں کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے. مطلب ہے کہ ہمارے بورڈم کا بھوت سوار ہے ہمارے سر پہ. وی فیئر بورڈم,
میں بور ہو رہا ہوں, میں یہ کتنا کامن ہے, میں بور ہو رہا ہوں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بورڈ, اینڈ یعنی بورڈم کو اتنا یعنی ہمیں وہ کر دے. سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو. سولیٹیوڈ, اور جو یہی بات ہے کہ ڈی کلٹرنگ کرنا از ویری امپورٹنٹ. جب آپ یہ کرتے ہو نا, ہم دیکھیں کہ ہم سبحان اللہ لائف میں اتنی چیزیں ہم نے سر پہ لی ہوئی ہیں. ہمیں جو شیخ عبد الرحمن حفیظ پڑھا رہے تھے, کہتے ہیں یار بہت ساری چیزیں کینسل کرو لائف میں, جو اس میں نے فضول کی چیزیں لی ہوئی ہیں, تو کینسل کریں چیزوں. میں تو برو ایک فریز مجھے یاد آتا ہے جو ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ جو کہتے ہیں نا, سبحان اللہ, ایک فریز ہے برو ان کا, کہتے ہیں خدا کے لیے, اللہ کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں. واللہ سو پروفاؤنڈ کہ ہم لوگ یقین کریں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں لٹرلی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو کہا ہے نا کہ لوگ اس طرف ڈرائیو کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. کنفیوژن اصل میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں بہت زیادہ, اور پیسہ کمانے کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہارڈ ورک کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی آپ نے کرنی ہے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کو یوٹیوب پہ آگے پیچھے کتنے سیشنز سولیٹیوڈ پہ ملیں گے؟ آپ نے سولیٹیوڈ کی بات کی ہے نا, کتنے سیشنز آپ کو لوگ انکریج کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ اکیلے رہنا اور کسی ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو مکمل احسان کے ساتھ وقت دینا, اس پہ سوچنا امپورٹنٹ ہے. اس چیز پہ آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ ہماری ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہے. ہماری ڈیفینیشنز ہے کہ یہ ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہو. اگر آپ بہت کچھ اچیو نہیں کر رہے ایک ٹائم پیریڈ کے دوران, تو آپ اپنی زندگی کا بہت سا چنک ویسٹ کر رہے ہو, اور آپ اتنے پیسے نہیں کما سکو گے. ٹائم از منی والا کنسیپٹ, اٹس کمپٹیشن, وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف کمپٹیشن. آپ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو, مے بی آپ دوسرے یوٹیوبرس کو دیکھتے ہو, موٹیویشنل اسپیکرس کو دیکھتے ہو, بزنس مین کو دیکھتے ہو کہ ان لوگوں نے کتنا زیادہ اچیو کیا ہے, اور آپ کی نظر میں یہی ہے کہ ان لوگوں نے اتنا اچیو اس لیے کیا ہے بیکاز دے انویسٹڈ دیئر ٹائم ویری کیئرفلی. برو ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ your success defines you when people are sleeping. What do you do with the time when people are sleeping? یعنی جب لوگ سو رہے ہو نا, تم اس ٹائم بھی گدھوں کی طرح کام کرو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم سونے کو بھی تھوڑا منیمائز کرو اور کام کرو. حالانکہ اگر ہم ویسے میں نا اس کنکلوژن تک پہنچا, اور یہ ہم آخری فائنل بات کرتے ہیں, آپ کو دنیا کا جو پروڈکٹیو کانسیپٹ گورا پڑ اپنی سالوں کی ریسرچ کے بعد, بلینز آف ڈالرز کے بعد وہ اس پہ پہنچے گا نا, آپ کو اسلام میں مل جائے گا. جو سکسیس کی ٹپس اسلام میں ہے نا, وہ کہیں اور نہیں ہے. آپ سمپل سر سٹ کے آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی کی احادیث کو, قرآن کی آیات کو پڑھیں, سمجھنا والا آتوانا والا ایٹیٹیوڈ رکھیں, اتنا کھائیں جو اللہ کے نبی نے کھایا, اتنا سوئیں جو اللہ کے نبی. سیرہ جو ہے نا, سیرہ از مائنڈفلنس. آپ نے بھی جو بات کی تھی نا بیچ میں, مجھے اپنا یاد آیا کہ جب آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی کو آتے تھے ان سے بات کرتے تھے, ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے. وہ ٹرائی کریں. میں نے ریسنٹلی اپنے بچوں کے ساتھ نا, میں کام کر رہا تھا, وہ آ کے بات کر رہے, تو میں نے نا ایکچولی میرے ذہن میں خود ہی سے آیا, تو میں اس کے ٹرن ہو کے بات کیا. یار اس کے فیشیل ایکسپریشن نہ چینج ہوا, وہ اس نے آج تک زندگی میں آپ نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا. چیک کر رہے ہیں یہ بات اصل میں آج میں موٹیویشنل لیکچر سن کے آیا ہوں. یہ پرانی بات ہے. علی تو چاہ اور وہ ساتھ. So you know that یہ چھوٹی سی چیز ہے, اور سیرہ کی مطلب اس سے بہت بڑی اور بہت سے واقعات ہیں جس کو ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں نا, تو یار سبحان اللہ مائنڈفلنس کے نیکسٹ لیول پہ پہنچ جائیں گے. ایک دعا برو جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے, تو یہ جو دعا ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, یا اللہ ایسے علم سے پناہ دے جو نفع والا نہ ہو, ومن قلب لا یخشع, ایسے دل سے بھی پناہ دے, کاش وہ دل ہمارا ہو ہی نہ جو خشوع والا نہ ہو, یعنی مائنڈفل نہ ہو. ومن عین لا تدمع, ایسی آنکھ سے پناہ دے جو آنسو نہ بہائے. ومن دعوت لا یستجاب لہا, اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو اس سے بھی پناہ دے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائنڈفلنس اللہ سے مانگیں, بے شک اللہ کی توفیق. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو بزی کرنا ہے نا, اگر آپ کو بہت عادت ہو گئی ہے, تو اللہ کی یاد سے بزی کر لیں. اس سے زبردست آپ کی یاد بزی ہونی چاہیے. ایک بات بتائے, جو شخص روزے کی حالت میں, بارش ہو رہی ہے باہر اتنے مزے کی, اور آپ کا روزہ ہے, جو دعائیں نہ کرے وہ مائنڈفل نہیں ہے برو. وہ ویڈیو تو بنا لے برو. اس دن وہ جو بھائی نے ہماری پکچر شیئر کی تھی گروپ میں حرم کی, کہ ایوری بڈی, یعنی ایک پکچر لگی تھی جس میں لوگوں کے ہاتھ اور سیل فون تھے, اور وہ سامنے کعبہ تھا, کنسرٹ میں ہوتے ہیں, جیسے کنسرٹ میں ہوتے ہیں. وہ جو بندہ کعبہ میں جا کے بھی پکچرز لے رہا ہے,
اور طواف کے دوران ایک ہوتا ہے کہ آپ عبادات سے فری ہو گئے ہو, آپ نے پھر تھوڑا سا کچھ ولاگنگ کر لی تو آپ میں سیو کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نہ کرتے تو میں بات کر لیتا تو وہ الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن آئی واز ویری ٹیمپٹڈ ٹو ڈو دس, لیکن میرا میں آئی جسٹ کوڈنٹ ڈو, مطلب مجھے خوف آ رہا تھا کہ میں یار طواف کر رہا ہوں, نہیں اٹ ہیز ٹو بی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں اس میں فون نہیں نکال سکتا بالکل بھی, اور صحیح کر رہا ہوں, نہیں برو فون نہیں. برو ہم لوگ, میں ہمیشہ پتہ نہیں اس کانسیپٹ کو ٹچ کیا ہے کہ ہم جب فیملی کے ساتھ ریکریشن پہ جاتے ہیں, ماؤنٹینز میں جا رہے ہیں, ایوری بڈی از ٹیکنگ پکچرز. Nobody is enjoying the moment. Nobody is enjoying the moment. And then we enjoy those pictures after that. اس ٹائم کو جو پہلے لوگ انجوائے کرتے تھے وہ تو انجوائے کرو, کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں. تو دعائیں بھی جو ہم کرتے ہیں نا, انشاءاللہ ہم لوگ مائنڈفل ہو کے کریں. ایک دعا جو مجھے الحمدللہ بڑی پسند ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے بکٹ لسٹ میں نہ ڈال دیں جب ہم دعائیں کرتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک و من طاعتک. بہت کمال کی دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسی خشیت عطا فرمائیں کہ جو حائل ہو جائے آپ کی معصیت, نافرمانی اور آپ کی اطاعت کے درمیان, کہ میں آپ کی معصیت کی طرف نہ جاؤں. کیا بات ہے. ما تحول به بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به جنتک, اور یہ خشیت مجھے آپ کی جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور ایسا یقین عطا فرما دے, ایسی خشیت عطا فرما دے کہ میرے لیے دنیا کی مصیبتوں کو جھیلنا آسان ہو جائے. اللہ یار, وتر میں جب پڑھی جاتی ہے نا یہ دعا, امام پڑھا رہتے ہیں رو کے, کمال. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعائیں جو ہے نا خشیت کی, خیر بہت ساری دعائیں ہیں, وہ مانگیں انشاءاللہ, اور اللہ سے یہ بات سوال کریں, یا اللہ تیری توفیق ہے انشاءاللہ. باقی ہماری طرف سے تو یہی تھا انشاءاللہ, ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ عمل کی توفیق. سب سے پہلے بولنے والوں کو, پھر جو I really think every one of you, every single one of you, مطلب میرے لیے تو بڑا beneficial رہا ہے. Reminded again of, you know, I have to be conscious. وہ سیلف انالیسس ہوتا ہے ایسے بڑا, یعنی ہم آپس میں یعنی ڈسکشن کرتے کرتے احساس ہوتا ہے کہ یار تو کہاں پہ کم ہے, تیری کہاں پہ کمی ہے, اس کو تو نے ٹھیک کرنا ہے اپنی لائف میں. اصل تو مزہ تب بھی ہے زندگی گزارنے کا جب اپنی لائف بہتر ہو جائے نا. یہ کیا فائدہ, سب ٹھیک ہو رہے ہیں اور تم خراب. کیونکہ برو یہ چیز بھی نا ہمیں سمجھنی چاہیے کہ لائف از آل اباؤٹ ریمائنڈنگ یور سیلف. یس, ٹھیک ہے, آپ ریمائنڈ کراؤ گے اپنے آپ کو تو ہی کنسسٹنسی, and you'll slip and then you have to remind yourself again. یہ بس یہی سلسلہ ہے. دوستوں کی بھی بات آتی ہے نا, اچھے دوست ہونے چاہیے. I'm lucky to have you guys. Same here bro. Alhamdulillah, you guys are lucky to have me.